بسم الله جليل الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله المحمود في كل فعاله يا الله المحمود في كل فعاله يا الله المحمود في كل فعاله استغفر الله كل ذنوب يا ستار يا غفار بحق حضرت مخدوم کائنات و بحق مولائے کائنات استغفر اللہ کل ذنوب یا ستار یا غفار بحق شیخ عبد القادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم یا بازی شب یا مخدوم محی الدین یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی وأطني وأكرمني ونصرني وانظرني وارحمني وحفظني وأرشدني طلع البدر علينا من سنيات الوداع ووجبت الشكر علينا ما دعا لله داعي بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سلسلے چشتی اور صابریت کے عظیم شان مرکز و محور و سنگم شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں گفت قدوس فقیر در فناؤ در بقا گفت قدوس فقیر در فناؤ در بقا خود بخود آزاد بود خود گرفتار آمدی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور و کرم میں فاضل بریلوی کی نعت کا یہ خراج ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود وہ شب معراج راج وہ صف محشر کا تاج کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود۔ پھر ایک شعر ہمیں کہنا چاہیے تھا جو انہوں نے کہا کہ ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ میں سلام کروں اپنے آقاؤں کی مبارک نالین شریف کو اپنے سر پہ رکھ کر کے، اگر میں اس مبارک ذات سے اپنی گفتگو کو منسوب کروں شہزادے حضور غوث العظم سیدی عامر اشرف میاں شاہ صاحب قبلہ، یہ جن کے قرب خاص میں بیٹھے ہوئے ہیں، نور نگاہ مخدوم کائنات، دلبند مولائے کائنات حضور سیدی الشاہ مخدوم گرامی شیخ کامل پیر کامل سید مراج اشرف میاں شاہ صاحب قبلہ دام ذلکم و فیوزکم و عنایتکم و محبتکم کی ذات مبارکہ ہے، جو سر تاپا مستجاب الدعوات ایک عظیم شخصیت کے طور پر جن کے مبارک سر انور شریف پر جو تاج عشق ہے وہ اس عظیم الشان شیخ کامل کی دعاؤں کا مرہون منت ہے، جن کے عرس میں جن کو دولہا بنتے ہوئے ہم سب تصوراتی نگاہوں کے ساتھ یہاں پر حاضر ہیں۔ امداد العارفین، سلطان العارفین، مرزوب وقت، قطب وقت، دعائے مولائے کائنات، عکس مولائے کائنات و دعائے مخدوم کائنات، نور حسن نور حسین سیدی الشاہ حضور سید جلال اشرف میاں شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمۃ الرضوان کی جو ذات مبارکہ ہے، جن کے مبارک قدم کی یہ جو برکتیں اس گلیوں میں نظر آتی ہیں، مٹی اٹھا کے دعا مانگے اللہ ضرور دعائیں قبول کرے گا بے شک۔ اور ہم جو فقیروں کی صورت میں یہاں پہ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری قبول فرمائیں۔ طلباء کرام جو سامنے کھڑے ہیں، میں حکم نہیں دے سکتا، حضور کے مہمان ہیں، لیکن گزارش کر سکتا ہوں کہ معدب بیٹھ جائیں تاکہ آپ کی ادب نوازی پر کہیں سے فرق نہ آنے پائے۔ یہ خاموش رہنے کی جگہ ہے، بولنے کی جگہ نہیں، میں بتا دوں حقیقت یہ ہے۔ یہاں فصاحت و بلاغت کے بڑے بڑے مالکان بھی گونگے ہو کر کے آتے ہیں تبھی کامیاب ہوتے ہیں۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ اپنی ساری ڈگریاں، آپ محدث ہیں ہوں گے، آپ فقیہ ہیں ہوں گے، آپ عالم ہوں گے، فاضل ہوں گے، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، IAS IPS کچھ بھی ہیں آپ، یہ سارے اسناد باہر کے کیمپس کے باہر اس وادی نور کے باہر کوڑے دان میں ڈال کے اندر آئے آپ۔ کیا کہنے ہیں، فقیر بن کے آئیں گے تو نوازے جائیں گے بے شک۔ اور جھولیاں بھر جائیں گے، یہ الگ بات ہے کہ آپ یہ شعر کہتے رہیں گے تیرے دربار میں نے عجب یہ شان بھی دیکھی، تیرے دربار میں نے عجب یہ شان بھی دیکھی، تجھے دیتے نہیں دیکھا مگر جھولی بھری دیکھی، تیرے دربار میں نے
अजब ये शान भी देखी तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। मुअद्दब बैठे हैं, अपने ख्यालात को, फिक्र को, सेंस को आप पाक रखें और तमाम तर दुनियावी उलझनों से, इंतशार से अपने आप को वजूद करें। ये वो मजलिस है जिसमें आने की, दुआ मांगने की नियत करने का जब वक्त आपको मिलता है तभी से आप मकबूलियत के जीने पे सफर करने लगते हैं। ठीक है, मैं जो गुफ्तगू करूंगा वो यहीं की अता है। पहले दुरूद शरीफ के हवाले से एक हदीस शरीफ समाअत कर लें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं मैदान महशर में अपनी उम्मत के लोगों का नाम लेके उन्हें बुलाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको खुश होना चाहिए। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मैं अपनी उम्मत के लोगों का नाम लेके उन्हें बुलाऊंगा। तो फिर हुजूर फरमाते हैं कि मेरी उम्मत मुझसे पूछेगी कि आका आप मेरा नाम जानते हैं? उम्मत पूछेगी कि हुजूर आप मेरा नाम जानते हैं? तो हुजूर फरमाएंगे हाँ मैं तुझे जानता हूं। तो उम्मत कहेगी आका आप 1400 साल पहले मक्के शरीफ में आए, मदीने पाक में आराम कर रहे हैं और मैं 1400 साल के बाद यहाँ सादात के दरबार में खाकरोब नौकरो चाकर बन के रहा, आपको 1400 साल के बाद आने वाले इस बंदे का नाम कैसे पता चला? तो हुजूर इरशाद फरमाएंगे, जिसका दिल कहे वो खुश हो जाए। हालांकि दिल तो खुश होता है, वो नफ्स की वजह से खामोश हो जाता है। ठीक है, सुने, हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि बात यह है कि जब तू जिंदगी में अपने मजलिसों में मेरी बारगाह में दरूद पढ़ता था तो जब फरिश्ते तेरा दरूद ले करके मेरी बारगाह में आते थे तो दरूद के बाद तेरा नाम भी मुझे बता दिया करते थे। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी मैं तुझे दरूद की वजह से पहचानता। अल्लाह, जरा मोहब्बत से कहने सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं तुझे दरूद की वजह से पहचानता। खुश हो जाएं और माँ बाप को की मगफरत के चेयर पे लाने के लिए इस जमीन की मिट्टी को गवाह बनाए और इस जुमले को याद करें। देखें, बड़ी खुशी की बात है, सैयदी सरकार मिराज अशरफ मियां तशरीफ फरमाए, सैयदी सरकार आमिर अशरफ मियां और नूर निगाह हुजूर सरकार मुजाहिद मिल्लत और आपके तमाम तरफ दुआ फरमाए इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, उस्ताद उलमा काजी शहर कोशाम्बी अल्लामा अहमद हबीब साहब किबला हसन भाई तशरीफ इधर, इजाजत दी माशाअल्लाह, हुजूर इजाजत दी। वाहिद भाई बैठे हैं, कदम उसी कर कहाँ बैठ रहे हैं? उधर नहीं बैठे, पीछे नहीं है हुजूर बैठे। तो आका करीम इरशाद फरमाते हैं, मैं तुझे दुरूद की वजह से पहचानता हूं, दुरूद की वजह से। एक बात और दुरूद शरीफ के हवाले से सुने, सुने, महसूस करें। वाहिद भाई आस्थानों के उसलूब है, कुछ आईन है, इधर बैठे। प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ से पूछा गया कि दुरूद पढ़ने का की जो शर्त है वो क्या है? दुरूद पढ़ने की जो शर्त, सवाल समझेंगे तो जवाब समझेंगे। दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है? तो प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, दुरूद पढ़ने की एक शर्त है, सिर्फ एक शर्त है। बोले वो क्या? तो फरमाते हैं वासिफ अली साहब की दुरूद पढ़ने की ये शर्त है कि दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए मदीने वाले आका। सवाल समझे, दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए दोनों का जमाना एक होना चाहिए। मैं ये जुमला कह के चुप होता हूं, आपके चेहरे देखो, इफाम व तफहीम के मादे का स्टिकर कहीं चस्पा है कि नहीं, दानाई है, फहम है, आप ज़कावत के मालिक हैं कि नहीं। मैं फिर से रिवर्स कर दूं, वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं दुरूद पढ़ने की एक शर्त है, वो ये कि दुरूद पढ़ने वाला यानी आप और जिस पर पढ़ा जाए मदीने वाले आका, दोनों का जमाना एक हो। सुभान अल्लाह, सुभान, तब दुरूद पढ़ना चाहिए, वरना नहीं। तो बोले इसका मतलब हम दुरूद ना पढ़ें? बोले क्यों? बोले हम तो हुजूर के जमाने में नहीं थे। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, ये सच तुमने कहा, तुम हुजूर के जमाने में नहीं थे, लेकिन ये भी हकीकत है कि हुजूर तो तेरे जमाने में है। तुझे दुरूद पढ़ना चाहिए। समझ रहे आप? दुरूद के बारे से एक आखिरी बात सुन लें, उसके बाद थोड़ी सी बात है इन आकाओं के
قدموں کے غسالے کو پیتے ہوئے انشاءاللہ یہی کی بات یہی ہوگی انشاءاللہ. سنیں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. توجہ دیں، کوئی بھی خارجی ہنگامے یہاں پہ مجھے نظر نہ آئیں گے انشاءاللہ، اور میں ان کا جو ہے مزاج بھی رکھتا نہیں، بہت شائستگی سنیں. حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے پوچھا گیا ایک درویش مست قلندر سے کہ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پڑھتے ہیں تو طریقہ بھی سن لیں. درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے. وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا. بولے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بولے حضور ارشاد فرماتے ہیں، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسے نماز پڑھو، ایسی نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر کہتے ہیں ایسے ہی درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ تمہیں حضوری کے آداب سکھائے گا، یہ تمہیں حاضر باش کر دے گا، یہ تمہارے شہر سے مدینہ پاک کا جو ڈسٹینس ہے، جو فاصلہ ہے، اسے ختم کر دے گا. اگر مؤدب انداز میں درود پڑھنے کی عادت پڑ گئی تو درود پڑھنے سے پہلے حضور کو خبر ہو جائے گی. ہم اس عقیدے کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں؟ فرماتے ہیں صوفی صاحب قبلہ کہ جو کہتا ہے حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، اس سے کہہ دو تیرے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو بہت ہی مؤدب طریقے سے یہاں کے در و بام کو، فرشتوں کو، مقربان بارگاہ الہ کو، یہاں کی روحانیت کو اور حضور سیدنا شیخ کے مبارک لہو کو گواہ بنائیں، علماء کرام کے علم کو گواہ بنائیں، علم علی کے فیضان کو آپ گواہ بنائیں. بہت ہی مؤدب طریقے سے درود شریف کا خراج پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد وعطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ کا ارشاد گرامی ہے، بارہا اپنی ان آیتوں پہ گفتگو سماعت کی ہوگی. تھوڑی سی باتیں میں آپ کے قدم کے نیچے بیٹھ کر ان جوتیوں کو اپنا تاج بناتا ہوں جو ان آقاؤں سے انتساب کا شرف رکھتی ہیں. رب ارشاد فرماتا ہے، قرآن آپ سے مخاطب ہے، رب آپ سے کہہ رہا ہے. جملے غور سنیے، قرآن آپ سے مخاطب ہے کہ تم ایمان والے ہو، ایمان والے. اب ہم کو اگر ہم رب کہہ دے کہ تم مومن ہو، ہندوستان کی حکومت نہ مانے، کوئی نقصان؟ کوئی نقصان نہیں. یہاں کے سفارت خانے کے لوگ نہ مانے، ودیش منتری نہ مانے، سفیر نہ مانے، یہاں کے، ہمیں کوئی مطلب نہیں. ہمیں ہمارا رب مومن کہتا ہے، بات ہی ختم ہو گئی بابا. قرآن کہتا ہے تم مومن ہو، بات ہی ختم ہو گئی. لیکن بات بنی نہیں، ایک بات اور رکھی گئی، یعنی اگر تم مومن ہو تو ایک کام اور کرو. وہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ. اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرتے بھی رہو. وہ ڈگری رکھ لی، اب اس ڈگری کو سنبھالو. برف خریدنا کمال نہیں ہے، برف کی سل کو خریدنا کمال نہیں ہے، اس کو پگھلنے سے بچانا کمال. تمہارے پاس ایمان ہے، اسے سنبھالو، سیفٹی دو. کس سے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے. بات یہاں تک تو بن جانی چاہیے، پھر بھی بنی نہیں. اللہ فرماتا ہے ایک شرط اور ہے. وہ کیا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. سمجھیں یہ قرآن کا اعزاز، یہ قرآن کا اعلان، یہ علامات قرآن کی، اشارات قرآن کی، یہ روحانیت قرآن کی طرف سے آئی ہے. قرآن کہتا ہے تم مومن ہو، اللہ سے ڈرتے بھی ہو، ایک اور کام کرو، یہ تمہارا ایمان پہ ہونا، یہ ڈرنا کام آ جائے گا. وہ کیا ہے؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اونچی بولو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. سچوں کے ساتھ رہنے کا تمہیں درس دیتا ہے قرآن. اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ سچے کون ہیں؟ اتقوا اللہ تک تو کئی جماعتیں ساتھ چلتی تھیں، لیکن جیسے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی شرط لگائی گئی، ساری جماعتیں دھڑام سے گر گئیں. اب ایک جماعت صوفیہ کرام کی نظر آئی، ایک جماعت اصفیہ کی، تزکیہ نفس کے لیے، قلوب مطمئنہ کے لیے جو کوشاں رہتی تھی، وہ جماعت نظر آئی جسے درویشوں کی جماعت، جسے جماعت اہل سنت کہا جاتا ہے، جسے بزرگوں کا مسلک و مشرب کہا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ اب یہ سچا کون ہے؟ اسے نچوڑ میں بیان کر دوں. 900 سال سے لے کے اب تک، اب سے لے کے امام مہدی تک، 900 سال سے لے کے اب تک، اب سے لے کے امام مہدی تک جو سچوں کا سردار ہے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ سچوں کے سردار کو، اسی عظیم الشان شخصیت کا لہو جن کے شریانوں میں دوڑا ہے، آج ان کے عرس پاک میں ہم تقریباً 45 سال سے ہمارے باپ دادا نے ان کی مبارک خدمات کا شرف پایا، اور ان کے عرس مبارک میں ان کو دولہا بنتے ہوئے دیکھنے کے ارادے سے ہم سب آئے.
تو یہ سچوں کا سردار کون ہے دنیا جسے غوث اعظم کہتی ہے؟ میرے بھائی آشکار بھائی نے کہا آصف بھائی غوث پاک سرکار کے حوالے سے تھوڑی سی بات کیجیے گا، اور تھوڑی سی وقت بہت کم ہے، بڑی مبارک شخصیتیں آئی ہیں، قاضی شہر کوشامبی کا آنا بھی ان کی زیارت میرے لیے بھی بڑی بات ہے ماشاءاللہ۔ سنیے سچوں کا سردار کسے کہتے ہیں؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی۔ حضور غوث اعظم کے ابو جان کا نام ہے شیخ موسیٰ جنگی دوست، نام یاد رہے گا؟ بات کریں تقریر سنے نہیں، یاد کریں۔ غوث اعظم کے ابو کا نام تھا شیخ موسیٰ جنگی دوست۔ کیا نام تھا؟ شیخ موسیٰ جنگی دوست۔ اور یہ بڑی مشہور بات ہے کہ وہ جیلان شہر کے قریب سے گزرے تو پھر وہ نہر میں بہتا ہوا سیب جا رہا تھا، اسے اٹھا کے کھا لیا۔ دل میں خیال آیا کہ یہ سیب پتہ نہیں کس کا ہے جو میں نے کھا لیا۔ وہ خوف میں خشیت میں وہ واپس پلٹے اور نہر کے سرے کو پکڑتے ہوئے گئے تو ایک باغ کی سیب کی باغ نظر آئی اور اس کے اندر داخل ہوئے۔ اس کے مالک سے بولے میں نے آپ کی باغ کا ایک سیب بغیر پوچھے کھا لیا ہے اور آپ مجھے معاف کر دیں، یا اس کے جرمانہ کے طور پر جو شرط ہو آپ کی۔ تو وہ باغ تھی شیخ عبداللہ سومئی کی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے بڑی غلطی کی ہے، میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ 12 سال کی پنالٹی لگا دی۔ جب ظاہر ہے 12 سال تک شیخ موسیٰ جنگی دوست کو شیخ عبداللہ سومئی کی باغ میں باغبانی کرنی پڑی، پیڑ کی سچائی کرنی پڑی۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے سوال کیا صوفی سلطان میں سے، یہ ان کے گھر کے لوگ بیٹھے ہوئے، ان کے شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے پوچھا ان آقاؤں کی طرف سے صوفی صاحب مجھے یہ بتائیں، بولے کیا؟ میں نے کہا غوث پاک کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھایا تھا۔ ٹھیک ہے، کہاں بہتا ہوا سیب کھایا تھا۔ سیب لے کے بھاگے تو نہیں، توڑ کے بھاگے تو نہیں، کسی ٹھیلے بک رہا تو اٹھا کے جیب میں ڈال لیا؟ نہیں، سیب بہتا ہوا جا رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ابھی 2 مہینہ پہلے جب میں مکہ شریف گیا تھا جیلان، تو میں نے اس نہر میں وضو کیا تھا ماشاءاللہ، جس سے نہر سے بہتا ہوا سیب غوث پاک کے ابو نے کھایا تھا۔ واللہ بالصواب۔ اور ان آقاؤں کی بارگاہ میں میرے آنے کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ کم سے کم ان کے پیروں کی مٹی میری پیشانی پر لگ جائے، اور 5-6 دن کے بعد پھر مکہ شریف کا سفر ہے۔ دعا کریں انشاءاللہ آپ کے دادا کی بارگاہ میں جن کی حاضری قبول ہو، ان کے صدقے میں میں ان آقاؤں کا سلام لے کے پہنچوں انشاءاللہ۔ تو میں نے پوچھا صوفی صاحب قبلہ سے کہ یہ بہتا ہوا سیب کھا لیا، میں نے کہا یہ اتنی بڑی غلطی نہیں، اتنا بڑا کوئی جس پر 12 سال کی پنالٹی لگائی جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو غوث پاک کے ابو کا احسان ہے، اگر وہ سیب نہیں کھاتے تو سیب سڑ جاتا۔ ایک عظیم چیز کو سڑنے سے بچایا غوث پاک کے ابو نے، پلس 12 سال کی پنالٹی۔ تو معلوم کیا جواب دیا؟ دل کہے تو بولیے گا انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں غوث پاک کے ابو شیخ موسیٰ جنگی دوست جانتے تھے اگر میں نے کھانے پینے میں اس قدر احتیاط نہ کیا تو میرے گھر میں ولیوں کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہوگا؟ کیا جواب ہے؟ سبحان اللہ۔ ہاتھوں بڑھا کے بولے لبیک یا غوث اعظم، اونچی آواز میں اٹھے ہوئے ہاتھ علم بن جائے، لبیک یا غوث اعظم۔ یہ بات آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ 12 سال کی محنت کی آپ نے شیخ سومئی کے باغ میں، اور پھر بھی وہ نہیں مانے، پھر آپ نے اپنی بیٹی لولی لنگڑی اندھی کے شادی کی بات کی، وہ ایک بہت ہی راز ہے، وہ آپ کو پوری داستان آپ کو یاد ہے۔ شادی غوث پاک کے ابو کی شیخ عبداللہ سومئی کی بیٹی مخدومہ ام الخیر سے ہو گئی۔ 25 سال، 30، 35، 40، 45، 50، 55، 59، 59 سال عمر ہو گئی غوث پاک کی امی کی، ابھی ان کے گھر میں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ جب 60 سال کی عمر ہوئی غوث پاک کی امی کی، تب ان کے گھر میں پہلی بہار بن کے کوئی ذات آئی تو مخدومہ کائنات کے لاڈلے امام حسن حسین کے نور حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی صورت۔ یہ بیلٹ فارس کا ہے، جیلان کا جو بیلٹ ہے، یہ رشت کا پورا علاقہ جو ہے نا، یہ فارس کا علاقہ ہے، یہ سیستان اصفہان کا علاقہ ہے، یہ پورا یہ فارس کا علاقہ ہے۔ غوث پاک بغداد میں ہے، یہ عرب میں آتا ہے، اور وہ عجم کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے۔ عجمی عورتیں، غیر عرب کی عورتیں جب 60 سال کی ہو جائیں تو ڈاکٹری اصول سے بچے نہیں جن سکتی ہیں۔ عرب کی عورتیں 65، 70، 75 تک بچے پیدا کر سکتی ہیں۔ عجم کی عورتیں بچے کو نہیں جن سکتی ہیں 60 سال تک، مگر اللہ چاہے۔ عقیدہ رکھیں، غوث پاک سرکار پیدا ہو گئے، اور پھر پیدائش کے بعد 4 سال کی عمر ہے غوث پاک کی۔ اگر میں جیلان میں رہوں گا تو بہت ساری باتیں، 2-4 باتیں یاد کر لے جو ان کے پیغامات کی صورت میں۔ 4 سال کی عمر میں گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں سیدنا شیخ، میں میاں کے دادا کی بات کر رہا ہوں، سبحان اللہ۔
ایک فقیر گزرا، اس نے کہا السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ غوث پاک فرماتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس فقیر نے کہا کہ شیخ عبد القادر میں نے آپ سے ایک مرتبہ سلام کیا اور آپ نے مجھے 2 مرتبہ جواب دیا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ تم 5 سال پہلے بھی ادھر سے گزرے تھے، اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، تم نے اس وقت بھی سلام کیا تھا، تیرے سلام کو میری ماں نے نہیں سنا تھا، لیکن میں اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر تیرے سلام کو سن رہا تھا، میں نے سوچا جواب دوں گا تو میری ماں ڈر جائے گی، آج میں نے 2 مرتبہ جواب دے کے پچھلا حساب چکا دیا۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات، بڑے بڑے عجائبات، بڑی بڑی کرامتیں، بڑے بڑے مشاہدات، احسانات کی منزل پہ نظر آئے جیلان شہر میں۔ یہ شہر کہاں پر ہے؟ ایران میں، اور بہت مشکلوں کا سفر ہوتا ہے ایران کا۔ میں جیلان کا میں کئی مرتبہ گیا ہوں اور میں نے سمنان کی گلیاں بھی دیکھی ہیں الحمدللہ۔ سرکار مخدوم پاک کی چل لگا دے کی ہے یہاں بھی ماشاءاللہ۔ میں نے ایران میں وہ زمین خاص طور پہ دیکھنے گیا جہاں سرکار تارک السلطنت، سرکار غوث اعظم کے لاڈلے، مولائے کائنات کے بیٹے، مخدوم کائنات کے دلبند سرکار مخدوم شب جہانگیر سمنانی نے مبارک قلعہ بنا، جس قلعے کو آپ نے ٹھوکر ماری اور اسی کے دامن میں آپ کے خالو استاذ خالو شیخ علاؤ الدولہ آرام کر رہے ہیں، جن کی مزار مبارک پر مجھے چادریں بھی کئی مرتبہ پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ یقین کریں کہ وہاں جائیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے آسمان بہت قریب ہے۔ خدا کی قسم وہ بہت ہی خاموشی ہے لیکن روحانیت سے بھری ہوئی زمین ہے سمنان کی۔ قریب میں بستام ہے، خرقان ہے، کاشان ہے، شاہزان ہے، سیستان ہے، اصفہان کی وادیاں ہیں۔ میری دعا ہے کہ آج سرکار صاحب عرس کی چوکٹ پہ سب یہ دعا مانگیے گا، اللہ ان زمینوں کی زیارت کا شرف عطا فرما دے۔ یہ دعا مانگ کے جائیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ جیلان شریف کی زمین پر ہے الحمدللہ۔ بڑے بڑے عجائبات واقعات ان سے صادر ہوئے ہیں، سن لیں ان کے بیٹے کے عرس میں آپ آئے ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تقریباً 16-17 سال کا ہوا، غوث پاک فرماتے ہیں تو میں اپنے جیلان کی گلی سے گزر رہا تھا، اچانک میرے کانوں میں آواز آئی غیب سے، بادلوں سے، پردے غیب سے آواز آئی، اے عبد القادر تو بڑا ہو کے کیا بننا چاہتا ہے؟ بڑا ہو کے کیا بننا چاہتا ہے؟ تو عاشق بننا چاہتا ہے کہ محبوب بننا چاہتا ہے؟ عاشق بننا چاہتا ہے کہ محبوب بننا چاہتا ہے؟ یہ ڈگریاں الگ الگ، راستے الگ الگ ہیں۔ یہ حافظ قرآن ہے، یہ قاری قرآن ہے، عالم دین ہے، یہ فاضل وقت ہے، یہ محدث ہیں، یہ مفکر ہیں، یہ مجاہد ہیں، یہ مناظر ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یا یوں سمجھ لیں کہ جیسے یہ آرمی ڈپارٹ کے ہیں، ملٹری ڈپارٹ کے ہیں، آئی ایس ہیں، آئی پی ایس ہیں، ایچ ڈی ایم ہیں، ڈی ایم ہیں، آئی جی ہیں، ڈی آئی جی ہیں، یہ ڈاکٹر ہیں، یہ بی ایم ایس ہیں، ایم بی بی ایس ہیں، ایف ایم بی ایس ہیں، یہ نیورو سرجن ہیں، یہ ہیڈ اسپیشلسٹ ہیں، اور پھر یہ ایڈوکیٹ ہیں، یہ جج ہیں، یہ چیف جسٹس ہیں، وغیرہ وغیرہ، سب الگ الگ راستے ہیں۔ ایسی 2 منزلیں، ایک عاشق کی، ایک محبوب کی، سمجھ رہے؟ آواز آئی اے عبد القادر تو بڑا ہو کے کیا بننا چاہتا ہے؟ عاشق بننا چاہتا ہے کہ محبوب بننا چاہتا ہے؟ اس بات کو سنیں غور سے، باتیں شروع بھی ہوں گی ختم ہو جائیں گی۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں مجھ پر لرزہ طاری ہوا، میں تیزی سے بھاگتا ہوا اپنی امی جان کی گود میں لپٹ گیا۔ جب میں اپنی اماں کی قدم سے لپٹا تو ماں نے کہا میرے بیٹے عبد القادر کیا بات؟ میں نے کہا امی جان ایک آواز آ رہی ہے میں بڑا ہو کے کیا بنوں؟ تو ماں نے کہا نا 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 بیٹے، جلد بازی میں فیصلہ مت کر، فیصلہ مت کر، تو جو فارم بھرے گا، جو کالم بھرے گا، اسی حساب سے تیری تعلیم آگے ہوگی مستقبل میں، فیوچر میں۔ ایک کام کر، اسی جیلان کے قریب میں ادھر غلاظت کے، گندگی کے ڈھیر پر ایک مرد قلندر رہتا ہے، ایک مرد قلندر، اللہ کا دوست، اللہ کا فقیر رہتا ہے، تو جا کے اس سے پوچھ میں بڑا ہو کے کیا بنا۔ کہاں رہتا ہے؟ وہ ایک مرزوق جن کے عرس میں آپ آئے ہوئے، اللہ کے وہ ولی ہوتے جن کو پہچان پانا مشکل ہے۔ آپ سوچتے ہو کہ ہمارے سامنے یہ کرامتیں دکھائیں، کیوں دکھائیں گے بھائی؟ آپ سوچتے ہو کہ ہمارے سامنے یہ بتائیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں، کیوں بتائیں گے بھائی؟ جو خدا سے باتیں کرے وہ آپ سے کیوں باتیں کرے؟ جو مقام قرب الہ میں ہو وہ آپ کے پاس کیوں بیٹھے گا بھائی؟ سوچو ذرا سا، دنیا میں یہ وہ شخصیتیں ہیں جو رب کے نور سے اپنے آپ کو ضم کر چکی ہوتی ہیں اور پھر بے لباسی کا مظاہرہ کرتی ہیں، لیکن ان کے وصال کے بعد چادروں کے ڈھیر گنبد تک پہنچ جاتے ہیں۔ دنیا میں یہ خاموشی کے ساتھ رہتی ہیں، بھیڑ کو پسند نہیں کرتی، انتقال کے بعد لوگ باوضو ان کے دربار میں آتے ہیں۔ کپڑے بڑے بوسیدہ ہوتے ہیں، انتقال کے بعد عطر پاشی ہوا کرتی ہے، خالی پیٹ رہا کرتے، انتقال کے بعد پھر ان کی بارگاہ میں لنگروں کے علم نصب ہوتے ہیں۔ عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے۔
اس کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہیں، تھوڑی سی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ حضور سیدنا شیخ کے لیے آواز آئی، اے عبد القادر بڑا ہو کے تو کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ آپ کی ماں نے کہا جا کے اس درویش کامل سے پوچھ کہ بڑا ہو کے میں کیا بنوں، جگہ دے گا۔ بہت بہت مبارک ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سید نور اشرف میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سارے شہزادے جن کی آنکھوں کی روشنی بھی نہیں ہے وہ بھی ان کو نور میں ڈھلا ہوا دیکھتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ گویا ہوئی، وہ درویش بولا، اس نے کہا ہے شیخ عبد القادر کیا سوال ہے؟ بولے سوال یہ ہے کہ میں بڑا ہو کے کیا بنوں، آرٹ سائڈ، یہ سائنس سائڈ وغیرہ وغیرہ جو میں نے بتایا آپ کو، میں بڑا ہو کے عاشق بنوں کی محبوب۔ اس درویش نے کہا واپس جاؤ، کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا۔ سیدنا شیخ فرماتے واپس آیا، دوسرے دن جب میں پہنچا وہاں پر جگہ وہی تھی مگر وہ نہیں تھا۔ نے لوگوں سے پوچھا ایک درویش یہاں رہتا تھا وہ کدھر گیا؟ لوگوں نے کہا ہے شیخ عبد القادر اس کا کل انتقال ہو گیا، اس کا کل انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا انتقال ہو گیا؟ بولے ہاں۔ تو سیدنا شیخ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اس کی قبر کہاں ہے؟ سنیں غالب نے کیا کہا تھا، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ ڈوب جانے کی بات نہیں، عشق کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ 700 روپے کلو گوشت کھا کے ہڈیاں غیر مسلم ہندو بھائیوں کے دروازوں پر پھینک دینے کا نام عشق نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دوسروں کے ٹیبل پر کھانا کھاتے وقت روٹیوں کی سیلفی لے کر کے اسے اپنے جوتوں کے نیچے مسلنا کہ اس میں کسی نے اسے پہلے سے اس کے ٹکڑے توڑ لیے ہیں، اب انفیکشن کا خطرہ ہے، عشق نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو بٹھا کر کے آپ مرغ مسلم کی دعوتیں کھلانا، یتیم بچوں کو جوتوں سے مارنا عشق نہیں ہے، یہ قربانیاں مانگتا ہے میرے بھائی، سمجھے آپ؟ قربانیاں مانگتا ہے۔ کیا کہا تھا شاعر نے، کھال کھچتی ہے کٹتی ہے گردن، عشق کرنا تماشا نہیں، عشق دیکھنا ہے تو آپ طائف جائیں اور رسولوں کے سردار کو دیکھیں، اور نہ سمجھ میں آئے تو پھر آپ کربلا چلے جائیں، وہاں سب کچھ نظر آ جائے گا، سمجھے آپ؟ عشق قربانی مانگتا ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہا بابا وہ کدھر گئے؟ بولے وہ تو کل مر گئے۔ میں نے کہا پھر ان کی تدفین کہاں عمل میں آئی، ان کی قبر کہاں بنی، ان کی مٹی کہاں ہوئی ہے؟ معلوم لوگوں نے کیا کہا؟ بولے اے شیخ ان کے بارے میں ہمیں علم نہیں تھا، وہ کس مذہب کے تھے، اپنا مذہب تک چھپا لیا، اس قدر فنائیت کی منزل میں تھے۔ بولے پھر لوگوں نے کہا کہ ان کے پیر میں رسی باندھ کر کے انہیں ہم نے باہر پھینک دیا ہے، چیل کوے ان کی لاشوں کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ کتاب میرے گھر پہ رکھی ہے، اس میں یہ جملہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کتے بھی ان کی لاش کو نوچ کے کھا رہے ہیں۔ عشق ہے، قربانی مانگتا ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں پھر بولے ان کے پیروں میں رسی باندھ کر کے انہیں کھینچ کر کے باہر پھینک دیا گیا، ادھر باغات میں، پہاڑیوں کے علاقے میں، جنگلوں میں، وہیں جا کے دیکھیں آپ۔ سیدنا شیخ فرماتے میں آگے گیا، مجھ پر عجیب و غریب کیفیت تاری تھا، میں قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا، واقعی چیل کوے ان کی لاش کو نوچ نوچ کے کھا رہے تھے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے میں گیا تو جلال میں تھا اور میں اس لاش سے مخاطب ہوا، او درویش، او مرد قلندر، اللہ کے فقیر، سن، اللہ کا ولی وعدہ خلاف نہیں ہوتا، ولی وعدہ شکن نہیں ہوتا، ولی وعدے سے مکرتا نہیں ہے۔ تم نے مجھ سے کل کہا تھا کہ کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا، اور تم میرے آنے سے پہلے نکل لیے، یہ ولایت کی شان نہیں ہے۔ تو اس نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی، اے شیخ عبد القادر تیرا سوال کیا تھا؟ ایک منٹ یہ بتاؤ آواز آ سکتی ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی بولو، عقیدہ ہے تو اونچی بولیے گا۔ آ سکتی ہے، بالکل آ سکتی ہے۔ یہ تو غوث پاک کے زمانے پیر مہر علی شاہ سرکار غوث پاک کے شہزادے ہیں، اسی قبیلے نور کی ایک شاخ ہیں، ان کا مرید ان کے پیر دبا رہا تھا، بولا کہ بابا دعا کر دو بغداد شریف چلا جاؤں، وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، بولے حضور دعا کر دو بغداد چلا جاؤں، ہیلے تک نہیں سرکار پیر مہر علی شاہ۔ پھر اس نے کہا کہ حضور دعا کر دو بغداد چلا جاؤں، بولے کیوں کیوں کیوں، کیا کرے گا بغداد جا کے؟ بولے حضور سیدنا شیخ غوث پاک کے روزے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔
پیر مہر علی شاہ اٹھ کے بیٹھ گئے، فرماتے ہیں اگر غوث پاک یہیں آ جائیں تب۔ تذکرے غوثیہ میں لکھا ہے سامنے غوث اعظم کھڑے تھے، آواز کا آنا تو بھائی کیا، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے۔ سیدنا شیخ فرماتے ہیں، میں نے کہا او اللہ کے ولی، میرے سوال کا جواب، تو اس کی نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی، اے شیخ عبد القادر تیرا سوال کیا تھا؟ میں نے کہا میرا سوال یہ ہے میں بڑا ہو کے کیا بنوں، عاشق بنوں کہ محبوب بنوں؟ آواز آئی، اے شیخ عبد القادر اگر محبوب بنو گے تو فائدے میں رہو۔ بولے کیوں؟ بولے محبوب بنو گے تمہاری بڑی ناز برداری کی جائے گی، تمہارے ناز نخرے اٹھائے جائیں گے، بہت لاڈ پیار کیا جائے گا، تمہارے پیروں کا دھون پیئیں گے، تمہارے قدموں کے نیچے لوگ اپنا دل بچھا دیں گے، اپنی آنکھوں کو کارپیٹ بنا کے بچھا دیں گے، بڑی آؤ بھگت ہوگی، پورا شہر پوری دنیا پوری کائنات تمہارے پیچھے پیچھے گھومے گی۔ اگر محبوب بنو گے تو بہت ہی عزت و تعظیم و تکریم سے نوازے جاؤ گے، اور اگر عاشق بنو گے تو دیکھ لو تمہارے سامنے عاشق کی لاش پڑی ہے، دیکھ لو تمہارے سامنے عاشق کی لاش پڑی ہے۔ اے شیخ عبد القادر مرنے کے بعد کسی نے غسل نہ دیا، کفن کے کپڑے نہ ملے، 2/6 کی زمین تک نہ ملی۔ بہادر شاہ ظفر نے انڈمان نکوبار میں کیا کہا تھا وہ یاد آتا ہے، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے وہ میں ایک مشت غبار ہوں، پے فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی آ کے 4 پھول چڑھائے، کوئی آ کے شمع جلائے کیوں، کوئی 4 پھول چڑھائے کیوں، میں تو بے کسی کا مزار۔ عشق ہے یہ۔ بولے اے شیخ عبد القادر اگر عاشق بننا چاہتے ہو تو دیکھ لو یہ عاشق کی لاش پڑی ہے، کسی نے فاتحہ کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی نے قرآن کی آیتیں میری روح کو نظر نہیں کی، دیکھو چیل کبے میری لاش کو نوش کے کھا رہے ہیں۔ سیدنا شیخ فرماتے جلال آ گیا، میں نے آستین سمیٹی، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر میں مخاطب ہوا، میں نے کہا او مرد قلندر سن، اگر عاشق بننے میں اتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا۔ اللہ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جو بغداد میں جیلان میں وعدہ کیا گیا وہی وعدہ ان کے بیٹے نے جائے شریف کی زمین پہ پورا کیا، اسے شباہت کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سرکار غوث اعظم فرماتے میں نے کہا میں بن کے دکھاؤں گا، اتنا کہہ کے میں چلا آیا۔ 18 سال میری عمر ہوئی، میری ماں کی 78 سال ہوئی، 78۔ میں اپنی ماں کے قدم کے نیچے آیا، میں نے کہا امی جان، بولے میرے بیٹے عبد القادر، میں نے کہا کہ امی میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بولے کہاں؟ بولے قریب میں اسی جیلان کے جو ایران کے بارڈر سے ایک ملک ہے جسے عراق کہتے ہیں، عراق، یہ ملک شام بھی ادھر ہے، ادھر عراق کا ملک، پھر کئی ملکوں کی سرحدیں ملتی ہیں، کویت وغیرہ بھی ہے عرب کی بارڈر۔ تو فرمایا سیدنا شیخ نے کہ قریب میں ایک ملک ہے جسے عراق کہتے ہیں، عراق کی راجدھانی کو بغداد کہتے ہیں، بغداد میں ایک مارکیٹ ہے جسے سوق الکفاح کہتے ہیں، وہاں ایک راستہ ہے جسے شارع سراج کہتے ہیں، اس میں ایک محلہ ہے جسے باب العزج کہتے ہیں، باب العزج محلے میں ایک ادارہ ہے، ایک مدرسہ ہے جسے جامعہ نظامیہ کہتے ہیں، اس کے فاؤنڈر کا نام ہے شیخ ابو سعید مخزومی۔ امی جان میں وہاں پر علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے معلوم کیا کہا، رونے لگی، بولے اے میرے بیٹے جا، تو میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوا، تو اپنے دادا کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہا سرکار غوث اعظم فرماتے میری ماں نے مجھ سے کہا بیٹے ایک میری وصیت ہے، ہمیشہ سچ بولنا، سبحان اللہ، ہمیشہ سچ بولنا۔ یہ تاکید اپنے بچوں سے کر دیا کریں۔ آپ کہتے نہیں کہ میرے بچے تم جغرافیہ میں ٹاپ کر لو، میتھ میں ٹاپ کر لو، انگلش میں ٹاپ کر لو، اسپورٹس نالج میں ٹاپ کر لو، تم سیاسی اعتبار سے بھی اب اچھی خاصی معلومات جمع کر لو، لیکن کبھی کبھی اپنے بیٹوں سے آپ یہ کہہ دیا کریں کہ بیٹا سچ بولنے میں بھی ٹاپ کر لو، کیا کہنے ہیں، حلال کھانے میں ٹاپ کر لو، سادات کے ادب کے آپ ٹاپ پوزیشن پہ آئیں۔ یہ تلقین آپ نہیں کرو گے تو پھر کون کرے گا؟ یہ باتیں ہم آپ سے نہیں بتائیں گے تو کیا پیڑ پودوں سے بتائیں گے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سرکار غوث اعظم ایک بڑی مشہور بات ہے ایک وظیفے کے طور پر، وہ بھی سن لیں، میں نے تقریباً 4 سال سے اسے بیان کیا۔ سرکار غوث اعظم کہتے ہیں میں اپنی ماں کے قدم چوما، میری ماں نے مجھے پیسے دیے، 40 اشرفیاں دی، جب میں آگے بڑھا تو میری ماں رو رہی تھی، اس نے کہا تعال عبد القادر ادھر ادھر آئے، میں پھر پلٹا، میں نے کہا جی ممی کیا بات ہے؟ ماں نے کہا میرے بیٹے یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے، یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد بجسم ملاقات نہیں ہوگی،
تو جا، تیرے والد نے ایک تحفہ، ایک امانت دی رکھی ہے میرے پاس، اسے لے لے، وہ ایک وظیفہ ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مجھے میری ماں نے وظیفہ عطا فرمایا۔ آپ یقین کریں جب غوث پاک کی عمر 18 سال کی ہے تب وظیفہ ملا، جب 90 سال کی عمر ہوئی تو اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے سیدنا شیخ مجھے میری ماں نے جو وظیفہ بتایا تھا وہ وظیفہ میں نے ہر مشکل میں پڑھا، مشکلیں آسان ہوئی ہیں۔ پھر ایک جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں ولایت کی دنیا میں جو میری پوسٹ بڑھی ہے، پرموشن ہوا ہے، اسی وظیفے کی بنیاد پر۔ یہ وظیفہ مجھے 4 سال پہلے بغداد شریف میں جس بزرگ نے بتایا تھا، آپ کو چپکے سے بتا دوں، اس کے ہاتھوں پہ 25,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ، سبحان میں چاہتا ہوں ان سرکاروں کو گواہ بنا کے، اس ڈیوڑھی کو گواہ بنا کے دعا کریں کہ اللہ سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبے یا 111 مرتبے دن بھر میں انشاءاللہ برکتاً پڑھ بھی لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے میرے ساتھ، یہ ایک تبرک ہے، ایک امانت ہے آپ تک مجھے پہنچانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الکافی، قصدت الکافی، وجدت الکافی، کفان الکافی، لکل کافی، ونعم الکافی، وللہ الحمد۔ اسے پڑھا کیجئے، وقت بہت کم ہے، 1-2 باتیں ہیں، 2 4 5 7 منٹ میں سماعت کر لے۔ سیدنا شیخ فرماتے ہیں میں اپنی ماں کے قدم کے چوم کو نکلا، میری ماں رو رہی تھی، میں اپنی ماں سے خدا حافظ کہا، میری ماں دور تک میری چہرے کو دیکھتی تھی، میں مڑ مڑ کے اپنی ماں کو دیکھتا تھا۔ شاعر نے کہا تھا رونے میں یہ خطرہ ہے، تالاب ندی ہو جاتے ہیں، ہنسنا بھی آسان نہیں ہے، لب زخمی ہو جاتے ہیں۔ اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی ماں یہ سوچ رہی ہے، پتے دیہاتی رہتے ہیں، پھل شہری ہو جاتے ہیں۔ ماں ماں ہوتی ہے، آپ تو شہر میں چلے آتے ہو، لیکن آپ کی ماں اس آئینے میں، اس شیشے میں جس میں آپ نے اپنا چہرہ دیکھا ہوتا ہے، اسے اتار کر کے اپنے سینے پہ رکھ کے سوتی ہے، کہتی ہے میرا بیٹا پردیس جانے سے پہلے اسی آئینے میں اپنی تصویر دیکھتا تھا، اب میرا بیٹا نہیں ہے تو اس آئینے کو اس لیے میں دیکھتی ہوں کہ شاید دھوکے صحیح اس آئینے میں میرے بیٹے کی تصویر نظر آ جائے۔ لہذا اپنی ماؤں سے محبت کیا کرو، انشاءاللہ والدین سے محبت کیا کرو۔ سرکار غوث پاک فرماتے میں نکلا، ایران کے بارڈر پہ آیا جہاں ہمدان کا بیلٹ شروع ہوتا ہے، یہی پر احمد بدوی نام کے 60 ڈاکوؤں کے سردار نے میرے ہاتھوں پہ توبہ کی اور میں آگے بڑھا، میں بغداد شہر میں آیا۔ جب بغداد شہر میں آیا رات کا وقت تھا، سوق الکفا یہ مارکیٹ ہے، شارع سراج یہ راستہ ہے، یہ باب العزج کا بیلٹ ہے، سامنے باب حلب ہے، آگے بدیش منترالے، وزارت الخارجیہ، بالمقابل صالحیہ کا بیلٹ ہے، قریب میں نہر دجلہ ہے، سامنے امام اعظم ابو حنیفہ آرام کر رہے ہیں، 4 کلومیٹر کے فاصلے پر امام موسیٰ کاظم، امام جواد تقی لیٹے ہوئے، 12 امام کی 2 عظیم شخصیتیں، وہیں پر غوث پاک فرماتے میں رات میں آیا تو آرام کرنے کے بعد صبح کو پہلی مرتبہ جامعہ نظامیہ میں ایک کلاس روم میں داخل ہوا، اس میں محدث تھے شیخ حماد دباس۔ دیکھیں سچوں کا سردار کیسا ہے، وہ اپنی اسکول میں، اپنے ادارے میں، اپنے کلاس روم میں حضور کی حدیث شریف پڑھا رہے تھے، حضور کی حدیث پاک وہ پڑھا رہے تھے شیخ حماد دباس۔ سیدنا شیخ فرماتے ہیں میں جا کر کے اس کلاس میں پیچھے بیٹھ گیا، وہ کرسی پہ کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ اے میرے بچوں، اسٹوڈنٹس، طلبہ سنو، ایک بچہ پیچھے بیٹھا ہے، اسے اٹھا کے باہر کر دو۔ لوگ اٹھے اور غوث پاک کا بازو پکڑ کے غوث پاک کو باہر کر دیا۔ سیدنا شیخ فرماتے ہیں میں کچھ دیر کے بعد پھر اندر آ گیا، جب میں پھر اندر آیا تو پھر شیخ حماد دباس نے کہا وہ بچہ پھر آ گیا ہے، اسے پھر باہر کر دو۔ سیدنا شیخ کو پھر اسٹوڈنٹس نے ہاتھ پکڑا، باہر کر دیا۔ سرکار غوث اعظم باہر گئے، تیسری مرتبہ حضور کی حدیث شریف کی محبت دیکھیں، پھر اندر آ گئے۔ جب اندر آئے تو شیخ حماد دباس کھڑے ہو گئے اپنی کرسی سے، اپنی مسند سے، اور کھڑے ہو کے فرمایا کہ اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ سیدنا شیخ قریب آئے، پوچھا بیٹے تیرا نام کیا ہے؟ کہا عبد القادر جیلانی۔ نام تمہارا لب پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، نام کتنا پیارا ہے۔ بندہ قادر کبھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر۔ یہ نام لیا کرو باوضو، انشاءاللہ کبھی غریب نہیں رہو گے، سمجھ رہے ہیں، کبھی غریب نہیں رہو گے انشاءاللہ۔ سرکار غوث پاک فرماتے مجھے بولے ادھر آؤ، میں قریب آیا، بولے نام کیا ہے؟ میں نے کہا عبد القادر۔ بولے کہاں کے؟ میں نے کہا جیلان کے۔ فرمایا اچھا کیا کرنے آیا؟ میں نے کہا حدیث شریف پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا شیخ حماد دباس نے، اے میرے ہال میں، میرے کلاس روم میں پڑھنے والوں، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ بچہ ناکارہ ہے اس لیے میں اسے باہر کر رہا ہوں؟ نا نا نا، میں نے اس کے صبر کا امتحان لیا
اور یہ میرا مقصد یہ بھی تھا کہ تم اسے بار بار آتے جاتے ہوئے دیکھ بھی لو اور اسے پہچان لو یہ کون ہے. پھر یہ کہنے لگے، غوث پاک کی طرف مخاطب ہوئے. سرکار غوث پاک کی پیشانی چومی اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے بچوں سنو عراق کے بغداد کے، آج یہ بچہ طالب علم بن کے اس بغداد شہر میں آیا ہے. آج شیخ عبد القادر میری کلاس میں میرے درسگاہ میں بیٹھا ہوا ہے حدیث پاک سننے کے لیے. پھر مخاطب ہوئے، اے عبد القادر آج پڑھنے کے لیے آئے ہو، کل ایک ایسا دور آئے گا تم اسی بغداد کی زمین پر کرسی ولایت پر بیٹھ کر کے اعلان کرو گے، قدمی ہادہی علی رقبت کل ولی اللہ. تم کو اللہ اتھارٹی دے گا یہ اعلان کرنے کی کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. اتنا کہہ کے شیخ حماد دباس نے غوث پاک کی پیشانی چومی اور فرمایا، اے بیٹے عبد القادر، جب یہ دور تمہارا آ جائے تو اس بوڑھے کو بھولنا نہیں، اس بوڑھے کو فراموش نہ کرنا. غوث پاک سرکار 18 سال کی عمر میں 7 سال تک جامعہ نظامیہ میں بڑی بڑی قداور شخصیتوں کے زیر اثر بیٹھ کے حصول علم سے اپنے قلب کو روشن کیا، جسے تھیوری کہتے ہیں، پریکٹیکل یہ نہیں ہے. درست العلم حتی صرت خطبہ، یہ تھیوری ہے. ٹھیک، علم حاصل کر لیا، یہ تھیوری ہے. اب اسے اپنے اوپر لاگو کرنا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ اسی جیلان کے جنگل میں نوچی ہوئی لاش کے سامنے وعدہ کیا تھا، عبد القادر عاشق بن کے دکھائے. کیا بن کے دکھائے گا؟ اب عاشق بننے کے دن شروع ہوئے. سرٹیفکیٹ مل گئی عالم ہونے کی، اب عاشق بننے کی باری ہے. فرماتے میں بغداد شریف سے نکلا. بغداد شہر سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے جسے مدائن کہتے ہیں. مدائن کہتے ہیں. ایک نام میں لوں گا تو 10-20 لوگ سبحان اللہ کہیں گے. وہ نام کتنا مبارک ہے یہ بتا کے لوں گا تو سب بول سکتے ہیں. حضور ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سب جنت کو ڈھونڈتے لیکن جنت میرے سلمان فارسی کو ڈھونڈتی ہے. یہ اسی مدائن میں آرام کر رہے ہیں. ان کے قریب میں حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ میں رازدار مصطفیٰ حذیفہ یمانی آرام. ان کے قریب میں سرکار امام جعفر صادق کے بھائی، جن کے نام سے کنڈا کی نیاز ہوتی ہے، امام جعفر صادق کے بھائی. کون امام جعفر صادق؟ جو بیٹے ہیں امام باقر کے، وہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، وہ بیٹے ہیں امام حسین کے، وہ بھائی ہیں امام حسن کے. امام حسن بیٹے ہیں مولا علی کے، مولا علی شوہر ہے مخدومہ فاطمہ کے، اور مخدومہ فاطمہ بیٹی ہے نبیوں کے سردار کی. امام جعفر صادق کے سگے بھائی امام طاہر لیٹے ہوئے ہیں. ان کے قریب میں وہ مدینے میں جناب عبداللہ کے بیٹے جناب جابر، جو سوخ سما قدیم پرانی مچھلی کی مارکیٹ میں رہتے تھے، حضور کو جنگ خندق کے موقع پہ دعوت دی تھی، حضور جن کے گھر تشریف لائے تھے، ان کے بیٹے جناب عبداللہ لیٹے ہوئے ہیں. عبداللہ بن جابر بن عبداللہ، بغل میں امام طاہر جو امام جعفر صادق کے بھائی ہیں، سامنے حذیفہ یمانی ہے، سامنے سلمان فارسی ہے، قریب میں کسرا کا محل ہے جو حضور کی پیدائش پر جس کی دیواریں پھٹ گئی تھی. یہ الگ چیپٹر ہے، یہ اہمیت کی بات ہے. اسی گھر میں مخدومہ شہربانیں پیدا ہوئی جن کے بیٹے کا نام امام زین العابدین. اسی کے قریب میں نہر دجلہ کا وہ ایریا شروع ہوتا ہے، نہر دجلہ کا وہ کیمپس شروع ہوتا ہے. اور اسی نہر دجلہ کے قریب میں حضور کے غلاموں کے فوج جب پہنچی تھی صحابہ کرام کی، تو نہر دجلہ کی لہریں استقبال کرتی تھی انہیں ڈبونے کے لیے. تو معلوم ہے کیا ہوا تھا؟ حضور کے غلاموں نے اللہ اس کے رسول کا نام لے کے نہر دجلہ میں گھوڑے دوڑا دیا تھا. یہ واقعہ وہیں پیش آیا تھا. قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال نے وہیں پہ کھڑے ہو کے کہا تھا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے. یہ شعر وہی کہا گیا. بڑی مبارک زمین ہے، قریب میں جنگل ہے. سیدنا شیخ فرماتے ہیں، میں نکلا بغداد شریف سے اور پھر آ گیا میں مدائن کے جنگل میں. 25 سال تک میرا ایک کام تھا. وہ کام کیا ہے؟ اللہ 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 کے نعرے لگاتا تھا. میرے لباس بکھر گئے تھے. یہ عشق کی منزل ہے. فرماتے ہیں میں عشق کے درمیان تھا اور میں پریکٹیکل طور پر اپنی لائف کو سنوارتا تھا. پورے سال مجھے کھانے کے لیے ایک چاول کا دانہ بھی نہیں ملتا تھا. ایک چاول کا. گھر میں گرم روٹیاں نہ ملے تو بیوی کو گالیاں دیتے ہیں، بچیوں کے چہرے پہ تماچے مارتے ہیں. ان کی بات میں کرتا ہوں جس کے صدقے میں اللہ نے ہمارے بچوں کو رزق عطا فرمایا. وہ سیدنا شیخ فرماتے ہیں پورے سال مجھے پانی پینے کے لیے اجازت نہیں. پتیاں ہرے پیڑ کی میں توڑ کر کے کھانا چاہتا تھا، مجھے وہ بھی نہیں ملتی تھی. پورے سال میں بھوکا رہتا تھا. زمین پر دم نفس کی وجہ سے میں پڑ جاتا تھا، گر جاتا تھا. لوگ مجھے مردہ لاش سمجھ کر کے لاوارث لاشیں جہاں پڑی ہوتی وہاں لا کے پھینک دیتے تھے.
اتنی مشکلات کے ساتھ میں نے درجہ عشق کی منزل طے کی ہے. فرماتے ہیں واقعہ وہی پیش آیا ہے کہ میں ایک دن نکلا تو پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھا. مجھے یقین تھا کہ آج میں انتقال کر جاؤں گا، بھوک کی وجہ سے میں بچوں گا نہیں. معلوم ہے بھوک کسے کہتے ہیں؟ یہ مکہ شریف میں کعبہ شریف سے لے کر کے مینا 5 یا 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. 60 نبیوں کی غائبانہ طور پر مزارات ہیں جن کی موتیں بھوک کی وجہ سے ہوئی، جن کی موتیں آج ہم ٹیبل پہ کھانا نہ آئے تو سیلفی لے کے گالیاں دیتے ہیں، غریب گھر کے بچیوں کے باپ کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی غریبی ان کی مفلسی کا. 60 نبیوں کی غائبانہ مزارات بھوک کی وجہ سے موتیں ہوئی. دنیا کی سائنس کا اسلوب کہتا ہے کہ سب سے خطرناک موت اگر کوئی ہے تو وہ بھوک کی وجہ سے. کبھی ایسا موقع ہے تھوڑا صبر بھی کر لیا کرو. زیادہ کھانا آ جائے تو فلسطین کے بھوکے بچوں کو یاد کر لیا، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. سیدنا شیخ فرماتے میں چل نہیں پاتا تھا، میں گر پڑتا تھا، میں 2 قدم بھی آگے نہیں بڑھا پاتا تھا. میں گرتے پڑتے ہوئے مدائن کے جنگل سے نکلا تو میں بغداد کے ایک کنارے میں آ گیا جس کو شونیزیا کہتے ہیں، ایک محلے کا نام ہے. اسی محلے میں ایک نبی یوشع بن نون علیہ السلام لیٹے ہیں. آپ اگر خوش ہونے کا وعدہ کریں بتا دوں، اسی محلے میں بہلول دانا بھی لیٹے ہوئے، اسی محلے میں ذوالنون مصری بھی لیٹے ہوئے، اسی محلے میں ابراہیم خواص بھی لیٹے ہوئے ہیں، اسی محلے میں شیخ جنید بغدادی بھی لیٹے ہوئے، شیخ سری سکتی بھی لیٹے ہوئے. سیدنا شیخ فرماتے میں اس محلے میں آیا تو چھوٹی سی مسجد تھی، میں اس مسجد کے ایک کنارے پر ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. فرماتے میں بیٹھا تو میری پلکیں کھڑی نہیں ہونے پاتی تھی، صرف بھوک کی وجہ سے میں پریشان ہو جاتا. میں سمجھ گیا کہ میرے دن ختم ہو گئے، اب میرے بچنے کے آثار نہیں ہیں. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں بس اپنی موت کا انتظار کر رہا. میں سمجھ گیا کہ اب میرے لیے دروازے بند ہو چکے ہیں، کھانے پینے کی صورتیں نہیں. اچانک ایک شخص ایک جھولے میں ٹفن میں کھانا لے کے اندر داخل ہوا. جب اندر داخل ہوا تو سامنے بیٹھ گیا، اتر اور دکن میرے سامنے. اس نے اپنے باکس کھولے، ٹفن باکس کھولے اور سامنے میرے کھانا کھانے لگا. دیکھیں اگر کوئی درجہ محبوبیت پر فائز ہے، درجہ عشق پر فائز ہے تو اس نے کتنی محنت کی ہوگی. سمجھے ایک عظیم مجذوب کی بارگاہ میں آپ کچھ تو سیکھیں، تھوڑی سی مشکلات پہ صبر کرنے کی تعلیم بھی مل جائے آپ. سیدنا شیخ فرماتے ہیں جب اس نے کھانے کے لیے اپنا جھولا کھولا، کپڑے کھولے، ٹفن کھولا نا، معلوم ہے کیا ہوا؟ سرکار غوث اعظم کا یہ جملہ میں نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کتاب سے پڑھا، بہت رویا. کتاب میں نے گھر پہ رکھ دی، سو گیا. میں نے بعد میں پوری بات کو پڑھی. سیدنا شیخ فرماتے مجھے بھوک اتنی زیادہ لگی تھی کہ لقمہ وہ اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالنا چاہتا تھا، بھوک کی وجہ سے منہ میرا کھل جایا کرتا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھوک کی وجہ سے منہ میرا کھل جایا کرتا تھا. سیدنا شیخ فرماتے ہیں میں بیٹھا تھا، جب اس نے مجھے دیکھا کہ یہ بھوکے ہیں تو اس نے مجھے بلایا، مسافر ادھر آؤ. میں قریب گیا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھوکے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں. بولے کھا لے، نہ میرا ہے نہ تیرا ہے، کھا لے. سیدنا شیخ فرماتے ہیں میرا نہیں ہے، تیرا بھی نہیں ہے، تم کون ہو؟ سننا سنبھل کے، 2-3 منٹ کی بات ہے. تم کون ہو؟ تمہارا بھی نہیں ہے میرا بھی نہیں ہے. تو معلوم ہے اس نے کیا کہا؟ میں یہاں کا نہیں ہوں. میں نے کہا تم بغداد کے ہو؟ بولے نہ. میں نے کہا عراقی نہیں؟ بولے نہیں. میں نے کہا پھر کہاں کے ہو؟ اس نے کہا میں ایران کا رہنے والا، غوث پاک کے ملک. فرمایا غوث پاک تم ایرانی ہو؟ اس نے کہا جی شیخ میں ایرانی ہوں، مسافر. غوث پاک فرماتے یہاں کیسے آ گئے؟ اس نے کہا میں بزنس کرنے کے لیے آیا ہوں. بولے پھر ایران میں کہاں کے ہو؟ مشہد کے ہو، تہران کے ہو، جام کے ہو، شاہجان کے ہو، سیستان کے ہو، سمنان کے ہو، تم اصفہان کے ہو، سنجر کے ہو، کہاں کے ہو؟ ہمدان کے ہو؟ اس نے کہا نہ میں کہیں کا نہیں، میں ایران میں جیلان کا رہنے والا. یہی شہر غوث پاک کی پیدائش کا تھا. سیدنا شیخ نے اپنے شہر کا نام سنا تو آنکھیں اشک بار ہو گئی. سرکار غوث اعظم کی رونے لگے. بولے تم جیلانی ہو؟ اس نے کہا جی میں جیلانی ہوں. بولے یہاں کیسے آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ میں بزنس کے لیے اپنے گھر سے نکلنے والا تھا تو میرے محلے میں ایک شرفا کا خاندان رہتا ہے، ایک مولائے کائنات کے بیٹوں کی ایک مبارک بستی آباد ہے، ایک قبیلہ آباد ہے. بولے پھر؟ بولے اس خاندان میں ایک عورت رہتی ہے، بہت بوڑھی ہو چکی ہے. بولے پھر؟ بولے اس عورت کی اتنی عظیم دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے، جو دعا پورے جیلان والوں کی قبول نہ ہو اللہ اس کی قبول کرتا ہے. بولے اس کا نام کیا ہے؟ سنیں سنبھلے. تو اس نے کہا اس کا نام ہے فاطمہ ام الخیر. یہی نام غوث پاک کی ماں کا تھا. آپ نے سنا تو تڑپ گئے، رونے لگے، چپ رہے. فرمایا پھر؟ بولے مجھے انہوں نے بلایا، فرمایا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں بزنس کے لیے میں بغداد جا رہا ہوں. تو ماں رونے لگی پردے کی اوٹ سے.
مجھ سے بولے کہ تم بغداد جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو رو کے بولے کہ بغداد میں جامعہ نظامیہ میں میرا بیٹا عبد القادر پڑھتا ہے، ان دنوں اس کی یاد بہت آ رہی ہے، شاید میرا بیٹا بھوکا ہے، میرا بیٹا پریشان حال ہے۔ عجیب بات ہے، یہ سچ ہے کہ جب بچے بھوکے ہوتے ہیں تو ماں کو خبر ہو جاتی ہے، لیکن جب ماں بھوکی ہوتی ہے تو بچوں کو خبر نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے آپ؟ بچے ماں سے دور ہو گئے، اسی لیے رب کی رحمتیں بھی دور ہو گئی۔ سرکار غوث اعظم کی ماں نے فرمایا میرا بیٹا عبد القادر پڑھتا ہے جامعہ نظامیہ میں، کچھ خرچے کے پیسے جا کے ان کو دے دینا اور ان سے کہنا کہ یہ آپ کی ماں نے بھیجے ہیں، آپ کی ماں خیریت سے ہے، تجھے سلام بھیجا۔ بولے پھر کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے میں نے بزنس کی اور بزنس کے بعد میں نے اپنے پیسے کمائے، پھر عبد القادر کو ڈھونڈنے کے لیے جامعہ نظامیہ گیا، سب ملے، عبد القادر نہ ملا۔ بولے پھر کسی نے سے میں نے پوچھا کہاں ہے؟ بولے امام اعظم کیا ہوگا؟ میں آزمین گیا، سب ملے، عبد القادر نہ ملا۔ کسی نے کہا کاظمین میں ہوگا، میں امام موسیٰ کاظم گیا، عبد القادر نہ ملا۔ کسی نے کرکوک سلیمانیہ موصل میں ہوگا، یونس علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ کسی نے کہا نجف میں مولا علی کے روضے پر ہوگا، کربلا میں مولا عباس و حسین کے روضے پر ہوگا۔ بولے میں ہر جگہ گیا، سب ملے، عبد القادر نہ ملا۔ کسی نے کہا وہ مدائن کے جنگل میں اللہ اللہ کے نعرے لگاتا ہے۔ بولے میں کہاں ڈھونڈتا؟ اس کو ڈھونڈنے کے چکر میں میرے سارے پیسے ختم ہو گئے۔ بولے پھر کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ جب میرے پیسے ختم ہو گئے تو اس عبد القادر کے پیسوں سے میں کھانا پینا خرید کر کے کھا لوں گا۔ آج اسی کے پیسے سے میں نے کھانے لائے اور اسی کے پیسے سے میں نے یہ دسترخوان سجایا ہے، اسی لیے تجھے میں نے کہا ہے کھا لے، نہ میرا ہے نہ تیرا۔ سمجھ گئے؟ کھا لے۔ اتنا سنا تو غوث پاک رونے لگے، روتے لگے، روتے ہوئے تو اس نے کہا اے مسافر تم روتے کیوں ہو؟ دل کہے تو بولے روتے کیوں ہو؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں تو جس عبد القادر کو ڈھونڈ رہا تھا وہ میں ہی، تو نے جس کو تلاشا وہ میں ہی۔ اللہ اکبر، جس عبد القادر کی تلاش میں تو کوشاں رہا وہ میں ہوں میں۔ اتنا سنا تو وہ کھڑا ہو گیا، بولے عبد القادر جیلانی؟ بولے ہاں۔ بولے تم فاطمہ ام الخیر کے بیٹے ہو؟ فرمایا ہاں۔ وہ تمہارے ابو کا نام ہے شیخ موسیٰ جنگی دوست؟ بولے ہاں۔ بولے تمہارے نانا کا نام ہے شیخ عبداللہ سمعی؟ فرمایا ہاں۔ تمہارے دادا کا نام ہے شیخ عبداللہ جیلانی؟ بولے ہااں۔ بولے تم یحییٰ زاہد کے پوتے ہو؟ فرمایا ہاں۔ بولے عائشہ جیلانی تیری پھپھو کا نام ہے؟ فرمایا ہاں۔ بولے ایک چھوٹا بھائی تیرا عبداللہ جیلانی؟ بولے ہاں۔ وہ لپٹ گیا، اس نے غوث پاک کی پیشانی چومی، بولے تیری ماں بڑی خوش قسمت ہے، تیری ماں بڑی بلندیوں والی ہے۔ غوث پاک نے پوچھا میری ماں کیسی ہے؟ بہت دیر تک روتے رہے تو غوث پاک نے اپنا کھانا اس کے حوالے کر دیا، اسے اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ اس نے کہا اے عبد القادر یہ پیسے جو خرچے کے لیے مجھے ملے تھے تمہارے نام کے اتنے بچ گئے ہیں، آپ اسے رکھ لیں، آپ اسے رکھ لیں۔ جملے ختم ہے۔ جیسے غوث پاک نے پیسے رکھے، اس کو خرچے کے پیسے واپس دیے، سفر کے پیسے دیے، اور پھر واپس آ کر کے سارے پیسوں سے بغداد کی منڈی میں سامان خریدا، کھانے پینے کے فروٹس میوہ جات خریدے اور بغداد کے فقیروں کو بانٹتے رہے۔ سبحان اللہ، بغداد کے فقیروں کو بانٹتے رہے، بغداد کے غربا اور یتیموں کو کھلاتے پلاتے رہے۔ ایک دوست نے پوچھا اے عبد القادر جیلانی کل تو پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، آج لنگر چلا رہے ہو، پیسے کہاں سے آئے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں مجھے میری ماں نے جیلان سے بھیجے۔ بولے تیری ماں نے لنگر کے لیے بھیجے؟ فرمایا نا میری ماں نے مجھے خرچے کے لیے بھیجے ہیں۔ بولے خرچے کے پیسے اپنے پاس رکھنے چاہیے تھے، کل پتھر باندھے ہوئے تھے پیٹ پر، آج لنگر بانٹتے ہو، یہ بتاؤ عبد القادر کل کیا کھاؤ گے؟ تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا سن، جو پروردگار عالم عبد القادر کو ایک دن اتنا دے سکتا ہے وہ کل عبد القادر کو بھوکا نہیں مار دے۔ سرکار غوث اعظم کے لنگر خانے پر جملہ لکھا ہوا ہے، میں نے نیکیوں کی فائل الٹ پلٹ کے دیکھی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑی نیکی جو مجھے ملی وہ پبلک کو کھانا کھلانے والی۔ یہی وجہ ہے آپ وارث پاک کی دہلیز پہ چلے جائیں لنگر چل رہا ہے، سرکار مخدوم پاک کی دہلیز پہ چلے جائیں لنگر چل رہا ہے، سرکار اجمیر میں چلے جائیں لنگر چل رہا ہے، سرکار تاج الاولیاء میں چلے جائیں لنگر چل رہا ہے، سرکار غوث اعظم کے دربار میں 900 سال سے لے کے اب تک لنگر چل رہا ہے۔ اور ہماری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہم اب تو پریشانی کے شکار یوں ہوئے کہ صوفی صاحب سے پوچھا گیا پریشانی کی وجہ، تو فرماتے ہیں پہلے کے دور میں لوگ کھلا کھلا کے کھاتے تھے اس لیے پریشان نہیں ہوتے تھے، اب دکھا دکھا کے کھاتے ہیں اس لیے پریشان۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب دکھا دکھا کھاتے ہیں۔ سیدنا شیخ کی حیات پر تقریباً کچھ نہیں تو 7 یا 8 گھنٹے میری گفتگو ہوتی ہے۔ میں غوث پاک کی پیدائش سے پہلے کے گھنٹوں کی باتیں کرتا ہوں،
اور آپ کے وصال کے بعد اب تک ایسے ہی کھڑے ہو کر کے ان سرکاروں کے قدم کو چوم کر کے باتیں کرتا رہوں گا۔ سرکار غوث اعظم کے ہاتھوں پر تقریباً 5000 عیسائیوں اور یہودیوں نے اسلام قبول کیا۔ ہم نے 5 آدمی کو دتوئی مسواک کا طریقہ بھی نہ بتایا، سمجھے آپ؟ 5 آدمی کو چائے پلانا ہمارے لیے بھاری ہے، اور غوث پاک نے 5000 لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج ہندوستان میں پریشانی کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، سرکار غوث اعظم کلمہ کیسے پڑھاتے تھے؟ بات ختم ہو گئی، میں بتاتا کسی نہ کسی موقع پر۔ اذان ظہر کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ العظیم دعا کریں کہ آنے والے وقتوں میں ان سرکاروں کی جوتیوں کے سائے میں بیٹھنے کی توفیق ملے، اور پھر انشاءاللہ العظیم بہت ساری باتیں سیدنا شیخ کے حوالے سے، مرزوق کے مراتب ظاہری کے حوالے سے، ان کی علامتوں کے حوالے سے، مرزوق کی دنیا کی ایک بڑی لمبی فہرست میرے ذہن کے نہا خانوں میں ہے، میں اسے بیان کرتا۔ اور میں اس لیے بھی آیا کہ ابھی کل پرسوں میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ اس دہلیز پہ جو جھاڑو لگاتے ہیں ان کے قدموں کی برکت سے میرے والد صاحب کی مغفرت فرمائے۔ میاں حضور میرے والد صاحب نے سرکار گل اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بہت نعتیں سنائی ہیں، ان کی دہلیز پر بیٹھتے تھے، بڑی لمبی لمبی نعتیں دیر دیر تک پڑھتے تھے۔ آج وہ نسبت کا فیض انہیں مل جائے اس یقین پر میں آ گیا۔ جلسے جلوس کی دنیا کی بڑی مصروفیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سر کو سلامت رکھے اور اس دہلیز کو سلامت رکھے۔ دعا کرو یہ غلامی کا رشتہ باقی رہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں تم 2 کام کرو، تمہاری بخشش کی ذمہ داری عبد القادر لے لیتا ہے۔ وہ 2 کام کیا ہے؟ سچ بولا کرو اور حلال کھایا کرو۔ انشاءاللہ بولے، سچ بولا کرو اور حلال کھایا کرو، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ میں نے پوچھا صوفی صاحب سے، غوث پاک نے چور کو ابدال بنا دیا، چور کو ابدال نہیں بنایا جاتا۔ چور پہلے چوری سے توبہ کرے گا، پھر محنت کرے گا، پرموشن ہوگا۔ چور کو ابدال کیوں بنا دیا؟ سیدنا شیخ کے بارے میں فرمایا صوفی صاحب قبلہ نے کہ غوث پاک کے گھر میں جب چور آیا تھا تو خواجہ خضر نے کہا تھا ابدال چاہیے، تو غوث پاک نے کہا وہ کنارے بیٹھا ہوا ہے۔ تو چور نے کہا کہ شیخی میں چور ہوں، چور ابدال نہیں ہوں۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں تیرے اسی سچ بولنے نے تجھے ابدال بنا دیا ہے۔ سمجھ رہے؟ تیرے اسی عمل نے تجھے ابدال بنا دیا۔ 2 کام کرنے کا وعدہ کرو انشاءاللہ۔ باقی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس دربار کی غلامی، اس دربار کی خاکروبی، آشکار بھائی کو میں بہت مبارک بات پیش کروں گا۔ سیدی حضور عامر اشرف میاں صاحب اللہ کی جوتی ہیں، آج انہی کے جوتیوں کے گرد و غبار کو لے کر کے میں اپنے باپ کی مزار پر ڈالنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ انشاءاللہ کسی نہ کسی موقع پر حاضری ہوگی، اور دعا کرو کہ 5-6 دن کے بعد بغداد کا سفر ہے۔ اللہ کا شکر ہے میں سال میں کئی مرتبہ جاتا ہوں، اور انہی بزرگوں کے قدم کی برکتوں سے میری زندگی بغداد، میرا ایمان غوث اعظم، میری جان غوث اعظم، میرا سب کچھ غوث اعظم ہے۔ تیرے دربار میں نے عجب یہ شان بھی دیکھی، تجھے دیتے نہیں دیکھا مگر جھولی بھری دیکھی۔ اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔